السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کہ آپ تمام خیر و خوبی کے ساتھ بخیر ہوں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں آج کا سبق تختی نمبر 8۔ تنوین و نون ساکن۔ آپ کو بتا دیں، ہم لوگوں نے پیچھے تنوین تک پڑھا تھا۔ تنوین میں یہ بات بتائی دی گئی تھی کہ دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ اب یہاں تنوین کے ساتھ ایک چیز اور جوڑ رہے ہیں، نون ساکن۔ اس کو سمجھنا ہے، بہت آسان ہے، کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ ایک اصول صرف یاد رکھیے، آگے ابھی وہ سبق آئے گا کہ جو جزم ہے، یہ جس کو کہتے ہیں یہ جو ہے جزم، اس جزم ہی کا نام سکون ہے۔ تو یہ جس حروف پر بھی آئے اس کو ساکن کہتے ہیں۔ جیسے آگے ابھی قاعدہ آئے گا را کا، تو را میں اگر ساکن ہو تو را ساکن، یہ اگر میم میں آ جائے تو میم ساکن، نون میں آئے تو نون ساکن، اسی طریقے سے اور کہیں آئے تو اس حروف کو ساکن بولیں گے۔ جس حروف کے اوپر یہ لگ جائے اس حروف کو ساکن کہتے ہیں۔ اب یہ بتا رہے ہیں کہ تنوین و نون ساکن، یعنی تنوین اور نون ساکن یہ دونوں ایک ساتھ لائے ہیں، ایک ساتھ کیوں؟ اب وہ چیز نیچے یہ سمجھا رہے ہیں، دیکھیے بہت غور سے، بہت دھیان سے سبق کو سنیے، سمجھیے، اور اچھی طرح سے جیسے آپ نے اب تک پچھلے تمام سبقوں کو پڑھا ہے، سنا ہے، سمجھا ہے اور یاد کیا ہے، ویسے ہی اس کو بھی یاد کیجیے۔ تنوین و نون ساکن یعنی تنوین اور نون ساکن کیا معنی؟ نیچے خود سمجھا رہے، دیکھیے جس نون پر جزم بریکٹ میں لکھا ہوا سکون یعنی سکون ہو اس کو نون ساکن کہتے ہیں۔ اتنی بات تو آپ پہلے بھی سمجھ گئے تھے کہ جس پہ نون جزم ہے تو اس کو ساکن کہتے ہیں۔ اگر یہاں نون میں جزم آ رہا تو نون ساکن، نون میں جزم ہے تو نون ساکن۔ اب آگے کام بتا رہے ہیں، یہ تو نام ہو گیا کہ جس نون پر جزم ہو اس کو نون ساکن کہتے ہیں، سکون ہو اس کو نون ساکن کہتے ہیں۔ اب کام سمجھا رہے ہیں کہ تنوین اور نون ساکن کی آواز یکساں ہوتی ہے، یعنی ایک جیسی آواز ہوتی ہے۔ جیسی آواز تنوین کی ہوگی ویسی ہی آواز نون ساکن کی ہوگی، یعنی جزم والے نون کی ہوگی۔ اب یہاں مثال دے رہے ہیں، جیسے با دو زبر بن، یہ برابر ہے با نون زبر بن کے، یعنی نون میں جزم ہے تو اس کا ہجے کیسے ہوگا؟ با نون زبر بن، اور اس میں دو زبر ہے تنوین ہے تو اس کو کیا بولیں گے؟ با دو زبر بن۔ تو یہ تنوین اور نون ساکن دونوں کی آواز یکساں اور ایک جیسی ہوتی ہے۔ صرف یہ بات اس سبق کے اندر سمجھا رہے ہیں۔ آئیے اسپیڈ میں اس سبق کو دیکھ لیتے ہیں۔ آپ اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور سبق کو خوب اچھی طرح سے سمجھ کر کے پڑھیے تاکہ آگے آپ کو قاعدے کا پڑھنا اور قرآن کا پڑھنا یہ آسان ہو جائے۔ قاعدہ اگر آپ نے سمجھ لیا تو آگے قرآن میں آپ کو غلطی نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو کیسے ہے؟ تا دو زبر تن، تا نون زبر تن، تن تن، تا دو زیر تن، تا نون زیر تن، تن تن، تا دو پیش تن، تا نون پیش تن، تن تن۔ ساؤنڈ دیکھنے جزم والے کے ساتھ بھی اور تنوین کے ساتھ بھی ایک جیسی ساؤنڈ دونوں کی ہے، یہی اصل اس سبق کا پہچان ہے۔ سا دو زبر سن، سا نون زبر سن، سن سن، سا دو زیر سن، سا نون زیر سن، سن سن، سا دو پیش سن، سا نون پیش سن، سن سن۔ جیم دو زبر جن، جیم نون زبر جن، جن جن، جیم دو زیر جن، جیم نون زیر جن، جن جن، جیم دو پیش جن، جیم نون پیش جن، جن جن۔ دال دو زبر دن، دال نون زبر دن، دن دن، دال دو زیر دن، دال نون زیر دن، دن دن، دال دو پیش دن، دال نون پیش دن، دن دن۔
یہ ہو گیا اس کا ہجے اور رواں. ایک بار خالی رواں دیکھ لیتے ہیں جلدی سے اسپیڈ میں. یہ پہلی والی لائن تنوین کے ساتھ، دوسری نون ساکن کے ساتھ، پھر تنوین کے ساتھ، پھر نون ساکن کے ساتھ، پھر تنوین کے ساتھ، پھر نون ساکن کے ساتھ. ٹھیک ہے. تن تن، تن تن، تن تن، سن سن، سن سن، سن سن، جن جن، جن جن، جن جن، دن دن، دن دن، دن دن. سمجھ گئے؟ آئیے اب اس کا مشق دیکھ لیتے ہیں جلدی سے. مشق. عین الف زبر آ، دال دو زبر دن، جو یہاں ہے وہی یہاں، دال دو زبر دن، عادن عادن. سین واو زبر سو، حمزہ دو زیر ان، سو ان سو ان. قاف زبر قا، را یا زیر ری، قری. بادو پیش بن، قریبن قریبن. فا زبر فا، میم نون زبر من، فمن فمن. عین زبر ع، ظا یا زیر زی، عظی. میم دو پیش من، عظیم عظیم. کاف نون پیش کن. اب دیکھیے یہاں تنوین ہے من، اور یہاں ساکن ہے، نون ساکن ہے، کن. آواز دونوں کی برابر. کن. میم زبر ما، را زبر را، مرا. ضاد دو پیش ظن، مرضن مرضن. را زبر را، سین واو پیش سو، غسو. لام دو پیش لن، غسول غسول. شین یا زبر شی، حمزہ دو زبر ان، شیئن شیئن. غین زیر غی، شین الف زبر شا، غشا. واو زبر وا، غشاوا. تا دو پیش تن، غشاوتن غشاوتن. غین الف زبر غا، سین زیر سی، غاسی. قاف دو زیر قن، غاسقن غاسقن. ہا پیش ہو، دال دو زبر دن، ہدن. یہاں پہ یا خالی ہے، اس یا کو نہیں پڑھتے ہیں، یہ رسم الخط ہے، ایسی لکھی اس طرح سے جائے گی لیکن اس کو پڑھیں گے نہیں. ٹھیک ہے. آئیے ایک بار اس کا بھی رواں دیکھ لیتے ہیں سیدھے سیدھے. عادن، سوء، قریب، فمن، عظیم، کن، مرض، غسول، شیئا شیئا، غشاوة غشاوة، غاسق، ہدن. یہ اس کا ہجے اور متن اس طریقے سے رواں ہو گیا. اس کو اچھی طرح سے سمجھیں اور یاد کریں. یعنی تنوین یعنی دو زبر دو زیر دو پیش کی آواز، اور جزم والے نون کی آواز، چاہے اس سے پہلے زیر ہو، زبر ہو، پیش ہو، کچھ بھی ہو، اگر جزم ہے تو ان دونوں کی آواز ایک جیسی ہوتی ہے. یہاں تک تو تنوین اور تنوین کے ساتھ یہ نون ساکن کا قاعدہ انہوں نے سمجھایا. اب اگلے سبق میں ابھی ہم پڑھیں گے آگے اور دیکھیں گے. اب اگلے سبق میں یہاں سے تنوین اور نون ساکن کو 4 حصوں میں بانٹا ہے. تنوین اور نون ساکن کے 4 قاعدے ہیں، ان 4 قاعدوں کو الگ الگ جو ہے سے سمجھایا ہے. 2 قاعدہ تو ابھی یہاں پہ ریسنٹلی آ رہے ہیں ساتھ میں، اخفا اور اظہار، اور باقی 2 قاعدے کچھ سبقوں کے بعد اخیر میں آئیں گے، تو پھر اس کو وہاں سمجھیں گے اور وہاں دیکھیں گے. آئیے ایک لائن کا یہاں پہ اجرا دیکھ لیجئے جیسے ہم پڑھاتے ہیں. عین الف زبر آ، الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہوگی، الف مدہ کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے. دال دو زبر دن، دال کے اوپر 2 زبر تنوین ہے، عادن. سین وا زبر سو، واو ساکن سے پہلے زبر ہے، واولین ہے، واولین کو نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھیں گے. حمزہ 2 زیرین، حمزہ کے نیچے 2 زیر تنوین ہے، سوء. قاف زبر قا، را یا زر ری، قری. بادو پشبن،
قریب، قاف کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں گے تھوڑا بھی نہ کھینچیں گے، زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے۔ یا ساکن سے پہلے را میں زیر ہے، یا مدہ ہوگی، یا مدہ کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے۔ با کے اوپر دو پیش تنوین ہے، قریب، فا زبر، فا میں زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں گے تھوڑا بھی نہ کھینچیں گے، زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے، معروف پڑھیں گے، مجہول آواز سے بچیں گے۔ میم نون زبر من، نون ساکن سے پہلے میم میں زبر ہے، یہاں نون ساکن ہے، نون ساکن اور تنوین کی آواز یکساں ہوتی ہے۔ فمن، فمن، تو یہ اس طریقے سے شارٹ کٹ میں نے آپ کو بتایا ہے، جو ضروری چیزیں باقی جو پیچھے گزر چکی ہے وہ آپ کو یاد ہے، اس کو اس طریقے سے وہاں سے ملا کر کے سمجھیں گے۔ تو آج کے سبق میں بس اتنا ہی، پھر اگلے سبق میں پڑھتے ہیں آگے کی چیزیں اور آگے کی باتیں۔ تب تک اپنا خیال رکھیے اور خوش رہیے۔ اللہ حافظ۔